نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 دو آیات مبارکہ شامل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع چلا آ رہا ہے، اور چوتھا رکوع اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر جناب آدم علیہ السلام ابو البشر ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ ان کی تخلیق کے بعد ان کو جن اعزازات کے ساتھ نوازا گیا ان کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا ان کا اعزاز تو یہی کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا، اسماء بتائے، کچھ چیزوں کے نام بتائے کہ جو بتانے سے فرشتے عاجز رہے، اور اس میں فرشتوں کو اس بات کا جواب بھی مل گیا کہ انہوں نے تخلیق آدم کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد ان کا دوسرا اعزاز اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ یہ دوسرا اعزاز تھا جس کا تذکرہ گزشتہ دروس کے اندر ہو چکا ہے، اور آج کے درس میں شامل جو آیت نمبر 35 اور 36 ہے، اس میں جناب آدم علیہ السلام کے ایک تو تیسرے اعزاز کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا جنت سے نزول اس زمین کے اوپر حبوط کیسے ہوا، اور قرآنی آیات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اس کا تذکرہ آج کے درس میں شامل ان آیات مبارکہ کے اندر ہوگا۔ سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یعنی سجدہ والا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہونے کے بعد کہ جس میں شیطان نے انکار کر دیا، باقی ملائکہ نے سجدہ کر لیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، تو ٹھہر، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنہ، جنت کے اندر تم دونوں ٹھہرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس سے رغدن، جی بھر کے، خوب کھاؤ، حیث شئتما، جس طرح سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں نہ قریب جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ہو جاؤ گے دونوں ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس درخت کے بارے میں یا جنت کے اندر، فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کان فیہ، اس جگہ سے یا اس جنت سے، کان فیہ، جس جگہ پر وہ دونوں موجود تھے۔ وَقُلْنَا، اور پھر ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے، عدو، دشمن رہیں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے یہ زمین کے اندر مستقر، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور نفع کا سامان ہے، إِلَىٰ حِين، ایک مقررہ وقت تک۔ اب یہ ہیں دو آیات مبارکہ، آیت نمبر 35 اور 36 کا، جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی بزرگی یہ بیان ہوئی کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا گیا، اور ہر چیز کی ان کو رخصت دے دی گئی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نبی تھے، رسول بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت بھی کی، اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ عام مفسرین کا بیان تو یہ ہے کہ انہیں آسمانی جنت میں بسایا گیا، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمانی جنت میں بسایا گیا تو پھر اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد تو کسی کا وہاں سے ایکسپیل ہونا یا وہاں سے نکلنا، کیا یہ درست ہے؟ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو جنت میں جب تھے تو جنت سے ان کو نکال کیوں دیا گیا؟ چنانچہ اس سوال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے جو معتزلہ ہیں، اسلام کی ابتدا میں جو ایک تقسیم ہوئی تھی عقلی بنیادوں پر، ایک فرقہ بنا اہل سنہ والجماعت سے ہٹ کے، جس کو معتزلہ کہتے ہیں، کہ قرآن و سنت کی ہر چیز کو، عقائد کو، اخلاقیات کو، ہر نظم کو انہوں نے عقل سے کوشش کرنی ہے اس کو سمجھنے کی۔ عقل سے کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن عقل کو لڑانا اور بات ہوتی ہے، عقل سے کام لینا اور بات ہوتی ہے۔ تو معتزلہ اہل سنہ والجماعت سے الگ ہو گئے۔ اسی طرح سے قدریہ ایک اور فرقہ ہے، قدریہ اور جبریہ، یہ دو فرقے پیدا ہوئے۔ تو قدریہ کا یہ موقف تھا کہ انسان مکمل طور پر خود مختار ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ جبریہ یہ کہتے تھے کہ انسان مکمل مجبور ہے، یہ موقع نہیں ہے دونوں فرقوں کے اوپر زیادہ بات کرنے کا۔
تو معتزلہ اور قدریہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو والی جو جنت ہے یہ زمین کے اوپر ہی تھی، اصل میں بلند مقام پر تھی، نہ یہ کہ یہ وہ والی جنت ہے کہ جو ملائے اعلیٰ میں ہے، اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ خیر، یہ جو قرآنی آیت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت حوا پیدا کی گئی تھی، اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ ابلیس کو جب مردود قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر کے، ان کو فوقیت دے کے، ان کی پسلی سے سیدہ جناب حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ان پر اونگ طاری کی گئی، آدم علیہ السلام پر ایک طرح کی نیند طاری کی گئی، پھر ان کی پسلی سے ان کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے آنکھ کھول کر دیکھا، آدم علیہ السلام نے دیکھا اپنے پاس ہی، تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے جو پاس جو تھا ڈھانچہ یعنی اما حوا کا، ان میں ان کو جو ہے وہ انس جو ہے وہ ایک طرح کا محسوس ہوا۔ جب ان کو وہ انس محسوس ہوا تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا ان سے کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اما حوا کا اور آدم علیہ السلام کا نکاح کیا ہے، اور جنت میں ان کو رہائش کا حکم دے دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوئی، تو اس طرح سے اما حوا کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ بہرحال بایولوجیکلی اور وحی کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس بات کا تو اتفاق سامنے آتے ہیں کہ دونوں کی ہی جو پیدائش ہے وہ کرسٹ آف ارتھ، قشر ارض، یا یہ جو زمین کی مٹی ہے، اس سے جو ہے وہ دونوں کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو جنت میں رہنے کے لیے ان کو کہا گیا۔ اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے ہی کہا تھا کہ اس کا کیا نام رکھنا ہے، کیا نام ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک زندہ سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام اور اما حوا دونوں کو کہا گیا کہ جنت میں آرام اور اطمینان کے ساتھ تم رہو، جو چاہو کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جی بھر کے کھاؤ، حیث شئتما، جتنا تم چاہو تم وہاں سے کھاؤ۔ لیکن ان کو جو منع کیا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا کہ تم دونوں قریب نہ جانا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، وہ ایک درخت جس سے منع کیا گیا تھا۔ یہ گویا کہ جناب آدم کا اور اما حوا کا ایک طرح کا امتحان تھا۔ تو وہ درخت کون سا تھا؟ قرآن مجید میں نہ صرف اس مقام پر بلکہ اور بھی کئی سارے مقامات پر جہاں پر بھی یہ قصہ منقول ہے، مثال کے طور پر زیادہ تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں آئے گا، تو وہاں پر بھی شجرہ ہی کے الفاظ ہیں۔ شجرہ کیا ہے؟ مفسرین اکرام رحمہ اللہ کے مختلف آراء ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ ایک انگور کی بیل تھی، کسی نے کہا کہ وہ گیہوں یعنی گندم کا ایک درخت تھا، کسی نے کہا سنبل تھا، کسی نے کہا کھجور کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ انجیر کا۔ تو مختلف آراء ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ کوئی درخت اسپیسیفک نہیں کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ بتانا کہ ضروری بھی نہیں ہے، اور اس کا موضوع کے اوپر اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت ایسا تھا کہ اس کو کھانے سے انسانی حاجت چونکہ ہوتی تھی، اس لیے لوگوں نے پھر کسی نے اس کو گیہوں کا درخت کہہ دیا، کسی نے انگور کا درخت کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی نے یہ کہہ دیا، جس طرح کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے، وہاں پر موجود ہے سورۃ الاعراف میں، کہ شیطان نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ درخت کھاؤ گے، ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے رب نے اس لیے منع کیا گیا کہ یہ درخت کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، اور فرشتے چونکہ جنت میں رہتے ہیں اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، جبکہ خدا کا پلان یہ ہے کہ تمہیں زمین میں بھیجنا ہے، جنت سے نکالنا ہے، اس لیے اس نے تمہیں یہ درخت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب انسان کے اس کے اندر یہ حرص، یہ لالچ آ گیا کہ مجھے تو یہاں پہ ہی ہمیشہ رہنا چاہیے، تو اس لیے اس نے وہ جو ہے نا وہ درخت کھا لیا۔ وہ درخت جب کھا لیا تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس نافرمانی کی وجہ سے وہ جو جنتی لباس ان کے اوپر تھا، اور وہ پاک مکان اور نفیس روزی وغیرہ جو ان کے اوپر نعمتیں تھیں اللہ کی، وہ ساری چھین گئی، اور اللہ نے ان کو کہہ دیا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اتر جاؤ زمین کے اندر، تم میں سے بعض اب بعض کے ہمیشہ کے لیے کیا رہیں گے؟ دشمن رہیں گے۔ اب زمین میں ہی تمہارا رزق ہے، قیامت تک تم یہیں پڑے رہو گے، اور اسی سے تم فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ والا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کافی حیران کن اور کافی عجیب ہے۔ ابن ابی حاتم
کی جو ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ آتا ہے کہ درخت کا پھل چکتے ہی جنتی لباس اصل میں ان سے اتر گیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو جب ننگا دیکھا، ٹرانسپیرنٹ دیکھا، تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے پناہ کی تلاش میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ جنتی لباس اتر چکا تھا، قد لمبا تھا، سر کے بال لمبے تھے، اور ایک درخت میں وہ اٹک بھی گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے آدم، کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا کہ نہیں الہی، میں تو شرمندگی سے منہ چھپائے پھرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے فرمایا کہ اے آدم، اب تم زمین پہ اتر جاؤ، اب تم میرے پاس رہنے کے لائق نہیں رہے۔ یہ جو جنت ہے یہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو میری نافرمانی نہیں کرتے۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، اب میں اتنی مخلوق پیدا کروں گا کہ زمین اس سے بھر جائے گی، اور پھر وہ بھی اگر میری نافرمانی کریں گے تو میں بھی ان سے اپنے آپ کو دور کر دوں گا۔ اب یہ سارے ایونٹس اور یہ سارے واقعات، انسیڈنٹس کس وقت ہوئے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی 1 ساعت ہی جنت میں رہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ 1 ساعت اصل میں 130 سال کے برابر تھی۔ ربیع بن انس یہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساعت میں آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج ہوا۔ ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی، اور جنت کے درخت کا ایک تاج بھی ان کے سر پر موجود تھا۔ سدی ایک مفسر ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اترے، ہندوستان کے اندر اترے، اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حجر اسود بھی تھا، اور جنتی درخت کے پتے تھے جو پورے ہند میں پھیلا دیے، اس لیے پورے ہندوستان نہایت سرسبز و شاداب ہے، اور خوشبودار درخت وہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں صحابہ اکرام کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہند کا ایک شہر ہے دہنا، وہاں پہ اترے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام مکہ المکرمہ اور طائف کے درمیان میں اترے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور اماں حوا جدہ میں اتری تھی، اور ابلیس کو جب وہاں سے نکالا گیا تھا تو وہ بصرہ میں چند میل کے فاصلے پر دست میسا ایک جگہ ہے، وہاں پر پھینکا گیا تھا۔ اسی طرح سے جنت کے اندر سانپ بھی تھا جس نے ان کو گمراہی کے اوپر اکسایا تھا، شیطان سانپ کی شکل میں گیا تھا، اور اسی طرح کے مختلف روایات ہیں، اس کو بھی وہاں سے پھینکا گیا، وہ اصفہان میں آئے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام صفا پر اترے، اور اماں حوا جو ہے وہ مروہ پر اتری، اور اترتے ہوئے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظر اچمائے ہوئے تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام صفتیں سکھا دی تھیں، پھلوں کا توشہ بھی ان کو دیا تاکہ زمین کے اوپر ان کا رہنا آسان ہو جائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے۔ کیوں؟ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ اب اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کئی ساری وجوہات معلوم ہوتی ہیں ہمیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا سی لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہو اور جنت کے طالب ہو، کیا تم بھول گئے کہ تمہارے باپ آدم کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا تھا؟ تو گویا کہ ہم تو یہاں دشمن کی قید میں ہیں۔ کب صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچے، یعنی اصل وطن جو مومن کا ہے وہ تو جنت ہے۔ فتح موصلی یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی تھے، ابلیس کے بہکانے میں آ کر دنیا کی قید میں ہم آ کر کے پھنس چکے ہیں۔ اب سوائے غم و رنج کے یہاں کیا رکھا ہے؟ یہ قید و بند اسی وقت ٹوٹے گی جب ہم وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم نکالے گئے تھے، یعنی جنت۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام آسمانی جنت میں تھے اور ابلیس راندہ درگاہ ہو چکا تھا، وہاں سے نکالا جا چکا تھا، تو پھر وہ وہاں پہنچا کیسے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جنت وہ جنت الفردوس نہیں ہے، کہ جنت الفردوس وہ جو بلند ترین اعلیٰ مقام ہے کہ جہاں پر انبیاء، رسول، صلحاء، شہداء، مؤمنین، مخلصین سارے وہاں پر رہیں گے اور کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ جنت الفردوس نہیں ہے، بلکہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو لا کر کے زمین پہ بسایا گیا تھا، اور یہی زمین ہے، یہیں سے پر بلند جگہ تھی کہ جہاں پر انسان کو جو زمین کی آفات ہیں، بلیات ہیں، مصیبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، معاش کے مسائل ہیں، ان سب سے اس کو بے پرواہ رکھا گیا تھا،
اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک جنت کا ہی ایک سما پیدا کیا گیا تھا کہ اس کو نہ دھوپ کی تکلیف ہوگی، نہ اس کو اتنا ٹھنڈ لگے گی کہ اس کے جسم کے لیے تکلیف ہوگی۔ تو وہ جنت کا ہی ایک سما، ایک ریفلیکشن اس کے لیے یہاں پر پیدا کی گئی تھی۔ تو جس وقت اس نے نافرمانی کی تو اب اس سے وہ لباس، وہ پردہ اتار لیا گیا، وہ رکاوٹ ہٹا لی گئی، اور پھر اس کو زمین کے بعینی ہی روبرو کر دیا گیا کہ جس کے اندر اس کے لیے پھر اب امتحانات تھے، اور جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اب تمہیں یہیں پر رہنا ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ نزول کا استعمال نہیں کیا گیا کہ تم اترو، بلکہ حبوط کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حبوط کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی جگہ کہ ان کی دو طرح کی خصوصیات ہوں، ایک اعلیٰ خصوصیات کی حامل ہو اور وہاں سے اس کو نکال کے ادنیٰ خصوصیات میں ڈال دیا جانا۔ تو زمین کے اوپر ہی ایک طرح کی جنت بسائی گئی تھی، اور پھر وہاں سے وہ پردے ہٹا کر کے بعینی اس کو زمین سے روبرو کر دیا گیا، اور اب ان سے کہا گیا کہ اب تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانے ہیں۔ مستقر استقرار سے ہے، استقرار قرار سے ہے، قرار کہتے ہیں اس جگہ پہ ٹھہرنے کو۔ یہ جو استقرار ہوتا ہے یہ معین وقت کے لیے ہوتا ہے، معینہ مدت کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ ماں کے پیٹ میں جو حمل ٹھہرتا ہے اس کو کہتے ہیں استقرار حمل، ظاہر ہے کہ وہ ایک معینہ مدت کے لیے ہوتا ہے۔ تو مستقر کے الفاظ یہاں پر آئے ہیں کہ زمین میں تمہیں تھوڑا رہنا ہے، گویا کہ یہاں پر بھی معاد، آخرت، موت، حشر، اللہ کی طرف رجوع ہی کی تلقین کی گئی اس لفظ کے اندر بھی۔ مستقرن تمہارا ٹھکانہ ہے، ومتاع اور تمہارے لیے نفع ہے، الی حین، حین مقررہ وقت تک۔ حین کا مطلب موت بھی ہے کہ موت تک تم یہاں سے اس زمین سے اس جگہ سے نفع اٹھاؤ گے، اور بالآخر تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔